سوال پوچھا گیا کہ اگر میرا باپ العیاذ باللہ میری بیٹی کے ساتھ بدفعلی کرے یا اس سے زنا کرنے پر اکسائے تو ہمارا دین اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ زنا کے لیے زنا کرنا اور کرانا یا اس کی دعوت دینا یا حتیٰ کہ زنا کی نظر سے، شہوت کی نظر سے کسی محرم یا غیر محرم کی طرف دیکھنا، یہ سب ممنوعات اور حرام ہے۔ لیکن سب سے اہم بات یہ ہے بھائی جان کہ اگر کسی پر زنا کی الزام لگانا ہو تو اس الزام کو ثابت کرنے کے لیے 4 گواہوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہمیں 4 گواہوں کی ضرورت اسی لیے بنائی ہوئی ہے کہ کل کو کوئی بھی بندہ اٹھ کے دوسرے بندے پر زنا کا تہمت لگائے اور آپ کو معلوم ہے کہ ان 4 گواہوں کے لیے کیسے گواہی دینی ہوگی؟ وہ 4 گواہ ایسے گواہی دیں گے کہ ایک ہی مقام کے بارے میں بتائیں گے، اور زانیہ اور زانی دونوں کا نام اور شکل ان کو یاد ہوگا، اور ایک اور حیثیت بھی ہوں گے، ایسے ان کو دیکھیں گے کہ جیسے سرمچو سرمدانی میں ڈالتے ہیں ویسے اس کو دیکھیں گے، تب جا کے اس پر زنا کی حدود اور زنا کی سزا اس پر مقرر کی جا سکتی ہے۔ اگر کوئی والد العیاذ باللہ، ایک دادا اپنی پوتی کو نظر شہوت سے دیکھے یا العیاذ باللہ ان کے ساتھ زنا کر لے یا العیاذ باللہ اسے زنا پر اکسائیں، تو یہ دوسرے لوگوں کے ساتھ زنا کرنے سے بہت بدترین ہے، کیونکہ وہ ایک ایسے منصب میں ہے دادا کہ جو ان کی بیٹی کے زمرے میں آتی ہے، ان کی بچی کے زمرے میں آتی ہے، تو یہ ایسی ہے جیسے وہ اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کر رہا ہے یا اپنی بیٹی کے ساتھ اپنی بیٹی کو زنا پر اکسا رہا ہے، العیاذ باللہ ثم العیاذ باللہ۔ لیکن میرے خیال میں آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ اس پس منظر میں پوچھا ہوگا کہ شریعت مطہرہ کیا کہتے ہیں اس بارے میں، کیا وہ بیٹی کسی پر حرام ہو جاتی ہے یا دادا پر ان کی اپنی بیوی حرام ہو جاتی ہے، کیا ہے؟ اس طرح کی کوئی بات شریعت مطہرہ میں نہیں ہے کہ دادا نے اپنی پوتی کے ساتھ زنا کر لی تو دادا کی بیوی ان پہ حرام ہوئی یا وہ پوتی جو ہے وہ اپنے شوہر پر حرام ہو گئی، ایسے کوئی بات نہیں ہے۔ بہرحال یہ گناہ جو ہے وہ سب سے بہت بڑی اور عظیم ترین گناہ ہے کہ ذو محارم کے ساتھ زنا کی جائے، ذو محارم کو جو ان کی محرم ہوتے ہیں ان کے ساتھ زنا کی جائے۔ زنا بذات خود تو ناجائز فعل ہے، برا فعل ہے، حرام فعل ہے، لیکن اپنی جو محارم ہے ان کے ساتھ زنا کی گناہ بہت زیادہ ہے، بہت عظیم گناہ ہے۔ فلہذا ایک بات یہ جو آج کل لوگوں میں یہ ٹرینڈ چلا ہوا ہے، اس کی ایک وجہ بے پردگی ہے۔ بیٹیاں، پوتیاں یا نواسیاں یا ہمارے خالائیں یا ہمارے دوسرے جو گھر میں رہنے والی خواتین ہیں، ان کی لباس ایسی واہیات ہوتی ہے، وہ اتنی بے حیائی لباس میں ہوتی ہے، اور وہ اپنے والد صاحب اور یا اس کے علاوہ اپنے دادا یا اپنے چچا یا ماموں یا تایا ان کے سامنے ایسے لباس میں جایا کرتی ہے کہ وہ بھی انسان ہے، ان کے ساتھ شیطان ہے، یہ بھی انسان ہے، ان کے ساتھ بھی نفس و شیطان موجود ہے، فلہذا یہ خرابیاں بنتی ہے۔ فلہذا نصیحت یہ ہے کہ اپنی بچیوں کی نگرانی خود کر لو، انہیں شرعی حجاب پہناؤ، انہیں شرعی لباس پہناؤ، ذو محارم کے ساتھ ذو محارم والا اخلاق سے پیش آیا کرو، غیروں کے ساتھ غیروں والے اخلاق کے ساتھ پیش آیا کرو۔ حتیٰ کہ خواتین کے لیے تو کسی غیر محرم کی سلام کا جواب بھی اچھے انداز سے دینے کی ممانعت آئی ہے، وہ کرخت لہجے سے اس کی سلام کا جواب دے دے۔ فلہذا سب سے پہلے جو آپ نے یہ لفظ لکھا ہوا ہے کہ العیاذ باللہ میرا باپ اگر میری بیٹی کے ساتھ زنا کرے تو زنا کی شرائط میں نے بتائے ہیں، اگر اس شرائط پر اس گواہوں کے سامنے ہو تو پھر تو آپ دعویٰ کر سکتے ہیں، لیکن اگر ایسا نہ ہو تو یہ ایک مقدس رشتہ ہے، اسی لیے خیال رکھا جائے اور یہ کیا جائے کہ اپنے گھر کی خواتین اپنی بچیوں کو شرعی حجاب اور شرعی لباس اور شرعی رہن سہن سکھائی جائے تاکہ کسی ایسے فساد میں وہ مبتلا نہ ہو۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں اور ویڈیو کو لائک، کومنٹ اور شیئر ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔